इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल चाहिए तमाम बाकी अखराजात कम करके तमाम वसाइल मुहैया करेंगे और इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया, कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे, पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है, कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी सोच रखने वालों और आईन और झंडे को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कल बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात सबके लिए लम्हा फ़िक्रियां हैं, मिलकर चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। काबीना इजलास में शोहदा के लिए फातिहा ख़वानी भी की गई। बलूचिस्तान के इलाके मुस्तकिल में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद सूबेदार अब्दुल गफूर फौजी एजाज के साथ पाकपतन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकतूल खुदा बख्श की नमाज जनाजा शुजाबाद के इलाके लोहारी गेट में अदा की गई। मकतूल नज़ीर अहमद को शुजाबाद में उनके अब्बाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। दो मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा लैया के नवाही इलाके में अदा की गई। पहले आपको ये फैसला करना होगा कि हुकूमत ने बात किससे करनी है, नाराज कौन है। नाराज वो है जो रियासत से सेहत, तालीम, नौकरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहा है, या नाराज वो है जिसने बंदूक उठाई हुई है और वो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है। जो सरेंडर करना चाहते हैं हमें उस पर फिल्टर्स लगाने होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज क्वेटा का दौरा करेंगे, अमनो अमान से मुताल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रंद कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इस्लामाबाद में बैठे एक तबके को तकलीफ होती है। बलोचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, थोड़ी सी नरमी करनी पड़े तो रियासत इसके लिए भी तैयार है। बाज़ औक़ात कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान अंतोनियो गुतरेस का कहना है बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए ख़तरा है। रेकोडेक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है मुआहदे के तहत 65 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि 15 करोड़ डॉलर की ग्रांट चागी में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वज़ीर-ए-आज़म को रेकोडेक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। कल से अब तक सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एम ए जिन्ना रोड और हसन स्क्वायर से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं ठट्टा बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बारिश के लिए हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वज़राला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सराय आलमगीर और गिरदुनमा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। JUI के रुकन आइन में तरमीम के 3 बिल पेश करेंगे। तौहीन अदालत का कानून खत्म करने और दोहरी शहरियत रखने वालों की आला अदलिया में तयनातियों के खिलाफ आईनी तरमीम के बिल भी पेश किए जाएंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने केस ज़ेर-ए-इल्तवा रखने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील उज़ैर भंडारी ने मौके पर अपनाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत या तफसीली फैसले तक समाअत ना करें। DG लॉ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने किसी मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया।
وضاحت مانگی ہے 41 اراکین کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے کس کا سرٹیفکیٹ تسلیم کریں. سماعت 18 ستمبر تک ملتوی. 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے ہمارے 39 کینڈیڈیٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے گائیڈنس مانگی ہے. باقی کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ہم نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ جائے. الیکشن کمیشن نے کیس کو ایڈجرن کر لیا 18 سپٹمبر تک. امید ہے بائے دن سپریم کورٹ اپنا آرڈر اور واضح کر دے گی. اس بار ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور ہمارے امیدواروں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا. سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ہمیں سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. پی ٹی آئی اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں سویپ کرے گی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اختلافات. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا. اعلامیہ جاری. عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا. شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا. اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. اٹارنی جنرل نے بتایا ایک لاپتہ کارکن فیضان واپس آ گیا ہے. کچھ اور وقت چاہیے ہوگا. حکومت اپنا کام کر رہی ہے. 2 سے 3 دن دیں. امید ہے مثبت خبر آئے گی. وزیر اعظم کے علم میں معاملہ لایا گیا تھا. اس کے بعد ہی لاپتہ کارکن واپس آیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی مزید وقت دینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے مختلف علاقوں سے گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت. متعدد گمشدہ شہریوں کے اہل خانہ اور وکلاء عدالت پیش نہ ہو سکے. قائم مقام چیف جسٹس نعمت اللہ کے استفسار پر تفتیشی افسر نے کہا شہریوں کی بازیابی کے لیے ملک بھر کی ایجنسیز کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں. عدالت نے شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. گھوٹکی کے علاقے رونتی میں کچے کے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے صحافی بچل گھنیو جاں بحق. لاش و باڑو منتقل. سندھی چینل کے صحافی کو قریبی کھیتوں میں نشانہ بنایا گیا. پی ایف یو جے سکھر یونین آف جرنلسٹ اور سکھر پریس کلب نے قاتل کی مذمت کر دی. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. گورنر سندھ نے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی. واقعے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس. قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان سے ملاقات. گورنر نے ایرانی تاجروں کو ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری کی دعوت دی. کامران ٹیسوری نے کہا آرمی چیف نے ایس آئی ایف سی کی صورت میں معاشی ترقی کا پلیٹ فارم دیا. سندھ کے علاقے مہراب پور سے گزشتہ روز سے لاپتہ 10 سالہ بچی کی لاش نالے سے مل گئی. پولیس کا کہنا ہے بچی کے گلے پر نشان ہیں. لاش کو مہراب پور اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹبہ سلطان پور کے نوائی علاقے میں 62 افراد کا ماں اور بیٹے پر بدترین تشدد. زخمی ماں بیٹا اسپتال میں زیر علاج. متاثرین کی وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل. سوابی کے تھانہ یار حسین کی حدود میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق. پولیس نے مقتول جلال کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے. اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ دیر البلاح پر دھاوا بول دیا. پناہ گزین کے خیموں کو نشانہ بنایا. متعدد فلسطینی زخمی. شمالی غزہ پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید. قابض فوج کی جانب سے الاقصی اسپتال خالی کرنے کی دھمکی پر متعدد نومولود کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا. مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری. 6 فلسطینی شہید ہو گئے. امریکہ کی جانب سے اسلحے کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے. محمود عباس آج سعودی ولی عہد
شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ قطری وزیر اعظم کا ایران کا دورہ، ایرانی صدر سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، جواب کب اور کیسے دینا ہے اس کا فیصلہ ایران کرے گا۔ ایران کے آرمی چیف جنرل محمد باقری کا تہران میں تقریب سے خطاب، کہا اس طرح کے منصوبے کا فیصلہ صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی قوتوں کی کارروائیوں سے الگ کیا جائے گا۔ میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام کے بانی پاول دوروف پر کمسنوں سے مجرمانہ فعل اور منشیات کی اسمگلنگ سمیت 12 الزامات عائد۔ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے ٹیلی گرام کے بانی کو 20 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ ٹیلی گرام کے بانی روس اور فرانس دونوں ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں۔ پاول دوروف کو ہفتے کو آذربائیجان سے پیرس پہنچنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے 10 ستمبر کے پہلے صدارتی مباحثے پر تحفظات۔ ٹرمپ کا مباحثے کے لیے طے شدہ ٹی وی چینل پر اعتراض جانبدار قرار دے دیا۔ کیملا ہیرس کو مباحثے کے دوران دوسرے فریق کا مائک بند رکھنے پر اعتراض۔ بھارتی گجرات میں طوفانی بارش، دارالحکومت احمد آباد اور سورت سمیت کئی شہروں میں ریڈ الرٹ جاری، کچھ علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ۔ مختلف حادثات میں 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں بھی بارش کی تباہ کاریاں، اموات کی تعداد 23 ہو گئی، 50 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ نواکھالی، کھلنا اور فنی شہر سب سے زیادہ متاثر۔ سوڈان میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم ٹوٹ گیا، 20 دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 30 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ، 50,000 گھروں کو نقصان پہنچا، امدادی کارروائیاں جاری۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں برڈ فلو پھیل گیا، 1800 مرغیاں ہلاک۔ ایوین انفلوئنزا H5N1 ٹیسٹ مثبت آنے پر 5000 سے زائد متاثرہ مرغیوں کو تلف کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے برڈ فلو کی پھیلنے والی قسم انسانوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ میں مچھر کے ڈنک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، ریاست نیو یارک اور میساچیوسیٹس میں ہائی الرٹ جاری، پارکس بند کر دیے گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے مچھر کے کاٹنے سے بخار، سر درد، الٹیاں اور ڈائریا پھیل رہا ہے۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پانی جمع نہ ہونے دیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مچھر کے کاٹے کے 30% مریض موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے میچ گوایا، اب ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے قیمتی پوائنٹس بھی گئے۔ پنڈی ٹیسٹ میں قومی ٹیم پر سلو اوور ریٹ لگ گیا، پاکستان میچ میں 6 اوور پیچھے تھا، ٹیم 6 پوائنٹ سے محروم، میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد ہو گیا۔ اور نانا بننے کی خوشی، نواسے کا شاندار ویلکم۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے شاہین آفریدی کے بیٹے کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی، ننھے شہزادے کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ شاہد آفریدی کی صاحبزادیوں نے بھی بچے کو پیار کیا۔